بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیر و مرشد سیدی و مرشدی عاشق رسول فقیہ عصر قبلہ اعلیٰ مفتی محمد امین رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب البرہان شریف میں ایک حدیث مبارکہ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اور میرے آقا حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک باغ میں تھے۔ اچانک ایک آنے والے نے دروازہ کھٹکھٹایا تو مجھے امت کے والی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے انس اٹھو اور دروازہ کھولو اور آنے والے کو خوشخبری دو جنت کی، آنے والے کو جنت کی خوشخبری بھی دو اور ساتھ یہ بشارت بھی دو کہ میرے بعد وہ خلیفہ بنے گی، یعنی دو خوشخبریاں دو، جنت کی اور خلافت کی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دیکھا کہ وہ آنے والا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ خیر کچھ ہی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، انس اٹھ، دروازہ کھول اور آنے والے کو جنت کی اور خلافت کی خوشخبری دو۔ میں اٹھا، دروازہ کھولا، جنت کی اور خلافت کی خوشخبری دی، دیکھا تو وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کچھ ہی دیر کے بعد پھر دروازے پہ دستک ہوئی، میں پھر اٹھا اور دروازہ کھولا، سرکار علیہ السلام نے فرمایا، انس اس کو آنے والے کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے بعد خلافت کی خوشخبری بھی دو اور جنت کی بھی خوشخبری دو اور ساتھ شہادت بھی بتا دو کہ تمہاری شہادت بھی ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا تو وہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ سرکار علیہ السلام نے ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہوں گے۔ اب وہ حضرات جو اس حدیث پاک کا انکار کرتے ہیں وہ اپنی قبر کو سامنے رکھ کے مجھے صرف یہ بتائیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سچے رسول کے مقابلہ میں اپنی مرضی ٹھونسنے سے تمہیں جنت مل سکے گی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ سرکار علیہ السلام کے حدیث مبارکہ کا انکار کر کے کیا تم حسنین کریمین سے جنت حاصل کر سکو گے؟ کیا تم مولا علی شیر خدا سے جنت کی ٹکٹ وصول کر سکو گے جس کے آقا کا تم انکار کر رہے ہو؟ اور اس حدیث مبارکہ کے بارے میں امام ابو زرعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس حدیث پاک کی سند بالکل ٹھیک اور درست ہے۔ امام حاکم نے اس حدیث پاک کو مستدرک میں ذکر کر کے اس کو صحیح فرمایا ہے، یعنی یہ حدیث پاک بالکل صحیح ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم کو حق کہنے اور حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔